دارو رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ میرے بھائیو، معزز سامعین گرامی قدر، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اہل اسلام کے لیے خوشی کی ایک خبر ہے، لیکن یہ جو خوشی کی خبریں ہوتی ہیں ان کے پیچھے جد و جہد کی ایک طویل داستان ہوتی ہے جس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور خوشی کی وہ عظیم الشان خبر یہ ہے کہ پورے ایک سال سے جس ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی ویوں کے اوپر، پورے ملک کے اندر ذہن سازی کی کہ یہ کون سا بل پیش ہو گیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ میں مرد ہونے کے بعد یہ سوچے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں اور جا کے اپنی جنس کو تبدیل کروا لے۔ یہ بل اسمبلیوں سے پاس ہو چکا تھا جس کے خلاف ایک تحریک کو بپا کیا گیا، اور اس تحریک کے اس منبر و محراب سے آپ سب شاہد بھی ہیں، سوشل میڈیا کا اوپر محاذ ہو، ٹی وی کے اوپر ہمارے پہ یہ ایلیگیشن تھا، آپ ٹی ویوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ فائٹ کرتے ہیں، عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وکیل عبد الرحمان ایڈوکیٹ نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن کی، جن کا ساتھ ملک کی بڑی تمام مذہبی جماعتوں نے دیا، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنے نمائندہ وکیل عبد الرحمان ایڈوکیٹ، اور اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب، ان کے وکلاء کی ٹیم، تنظیم اسلامی ان کے وکلاء کی ٹیم، جمعیت علماء اسلام اور ان کے وکلاء کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے شانہ بشانہ وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس لڑا۔ لیکن میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ شاہد اور گواہ ہیں کہ ٹرانسجنڈر بل کے خلاف جو دلائل ہیں، جو موقف ہے، جو اسلامی نقطہ نظر ہے، وہ کن لوگوں نے پیش کیا، آپ سب اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں۔ اس موقف کو ججوں نے سنا اور ہماری پٹیشن کے اوپر آج یہ فیصلہ دے دیا کہ ٹرانسجنڈر بل میں جتنی غیر اسلامی شکیں ہیں ان سب کو معطل اور مسترد کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان فیصلوں کے بعد دل میں ایک امنگ اور امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم نے اس کیس میں بھی پاکستان کے اس آئین کو استعمال کیا کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے، پارلیمنٹ پاس کر لے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بل تو کیا وہ بل بن سکتا ہے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلائل کو جب ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو دل میں یہ ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے جج اور پاکستان میں آئین اور قانون اس حد تک موجود ہے کہ جو قرآن و سنت کو سپریم لا مانتے ہوئے غیر اسلامی شکوں کو معطل اور مسترد کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس ساری جدوجہد میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ مذہبی جماعتوں کا کردار۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، مذہبی جماعت کا کام اور دینی جماعت کا کام دفاع اسلام اور دفاع شعائر اللہ ہی ہوتا ہے، اور اپنی قوم، اپنے مسلک اسلام پسندوں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ عمران خان زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد اور بلاول بھٹو زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں۔ مذہبی جماعتوں کا کام ہے نظام مصطفیٰ زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے، قرآن و سنت زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے، اور جب بھی خلاف اسلام کوئی آئین بنے اس کے خلاف کھڑے ہو جایا جائے۔ جس طرح ٹرانسجنڈر بل کو وفاقی شرعی عدالت نے آج معطل کر کے ہمارے دلوں میں ایک نیا ولولہ تازہ پیدا کیا اور پاکستان کے اسلام پسندوں کو ایک خوشخبری سنائی، امید پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی طرح سود کے خلاف بھی فیصلے آئیں گے، اور سود کے خلاف بھی فیصلہ آیا، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قانون کا اور آئین کا راستہ ہمیشہ اس لیے اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں 1-1.5 سال کی جد و جہد کے بعد اگر یہ کامیابی دے دی ہے تو ہو سکتا ہے مزید اللہ تعالیٰ دیگر باتوں کے اندر بھی ہمیں کامیابیاں دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو G20 کانفرنس ہے، اس کی آڑ میں ایک منصوبہ جو بنایا ہے، آپ سب کے سامنے وہ بات بھی آ چکی ہے، اور اس حوالے سے بھی مذہبی جماعتوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے پھر رونے اور وویلا ڈالنے کا اور شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بعد میں۔ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو فیصلے کیے،
اس ٹرانسجینڈر بل میں خان صاحب اکیلے ذمہ دار نہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اس میں نون لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی اس بل کے اندر. لیکن کشمیر کے حوالے سے جو موقف خان صاحب نے اختیار کیا تھا وہ ان کا انفرادی موقف تھا، اس میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی آراء شامل نہیں تھی. آج اللہ کا شکر ہے اگر خان صاحب کے اس موقف سے فوج یو ٹرن لیتی ہے، حکومت یو ٹرن لیتی ہے، تو یاد رکھیے گا، فوج کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے اسی موقف پہ واپس آ جائیں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، پاکستان کے اولین سیاسی رہنماؤں کا تھا، تو آپ پھر 5, 7, 8 لاکھ کی فوج نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ 22 کے 22 کروڑ عوام آپ کی فوج ہیں، آپ کی سپاہ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. لیکن کب؟ جب آپ جو بظاہر بیانات آ رہے ہیں آپ اس موقف کے اوپر ڈٹ جائیں گے. خان صاحب کے فیصلے سے آپ یو ٹرن لیں. یہ جو G20 کا سمٹ ہے، اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس سمٹ کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں اس کی حکومت کو قانونی قرار دے کر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا تو وہ ہم خیالی کا شکار ہے. یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک فریقین اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی فریقین میں سے خان صاحب تو راضی ہو چکے تھے. وہ موقف پاکستان کے عوام کا موقف نہیں تھا. پاکستان کے عوام کا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ بھی یہ ایک راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑی انٹلیکچوئل بحث نہیں ہے. ایک خطے کا فیصلہ، ایک ٹیریٹری کا فیصلہ ہے. جس ٹیریٹری کا فیصلہ ہے کیا اس فیصلے کے اندر اس کی عوام کو شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کتنی عام فہم بات ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اقوام متحدہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح فلسطین کے اندر آنکھیں بند ہے، کشمیر کے اوپر بھی آنکھیں بند کر رہے. او بھائی کشمیریوں کی رائے کے بغیر، چلو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی رائے کیوں لی جائے؟ پاکستانیوں کی رائے اس لیے لی جائے آپ نے قبضہ کر کے حملہ کر کے ہمارے سے لیا ہے. ہم تو جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن کی ریاستوں کا غم نہیں بھولے. پاکستان کی قوم کو تو وہ بھی سارے معاملات بلا دیے گئے، لیکن مقبوضہ کشمیر تو سب کو پتہ ہے حملہ کر کے لیا گیا ہے. اور مقبوضہ کا مطلب یہ ہے جو قبضہ غاصبانہ کیا گیا. چلو بالفرض آپ پاکستان کو فریق نہیں مانتے تو جو وہاں کے شہری اور رہائشی ہیں کیا وہ بھی آپ کا متعلقہ فریق نہیں ہے؟ اس سے تو پوچھئے، اس کی رائے تو لیجئے، ان کو تو حق خود ارادیت دیجئے، ان کا تو حق ہے نا. اگر وہ فیصلہ کر دے ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ فیصلہ کرے ہم نے پاکستان کے پاس جانا ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بھی الگ بات کر لی جائے. اگر وہ یہ فیصلہ کر لے ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تب بھی فیصلہ اس فریق کو شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کی افواج کو ضرورت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کا افواج کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ہم اکیلے نہیں، جمعیت اہل حدیث پاکستان یا تحریک دفاع اسلام پاکستان اکیلی نہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ آگے بڑھیں، کشمیر کے اوپر جرت مندانہ فیصلہ کیجئے. اللہ کی قسم پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور آخر میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اداروں سے. دیکھیے دکھ ہوتا ہے کئی مرتبہ، یہ حافظ محمد یحییٰ صاحب حافظہ اللہ ساہیوال سے ان کو اٹھا لیا گیا. عالم دین ہیں، ایک دینی اسکالر ہیں، ایک مذہبی رہنما ہیں، 30 سال سے تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں. 16 مئی کی شام 5 بجے ان کو میڈیکل سٹور سے اغوا کر لیا گیا. اور آج کل جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت نے جو توڑ پھوڑ جو بلوائیوں نے کی تھی اس کو پکڑے. ان بیچاروں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پکڑا ان کو بھی اسی چکر میں گیا کہ انہوں نے کوئی سٹیٹس وغیرہ یا کوئی لگائے ہیں یا جو بھی. ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہونا الگ بات ہے، عملی طور پہ بغاوت کرنا، املاک پہ حملے کرنا، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایک عالم دین کسی بھی اس قسم کی کاروائی میں ملوث نہیں کہ املاک توڑے، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر توڑی ہوں تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہ ایک بزرگ عالم دین ہے. تو اداروں سے اپیل ہے کہ اس طرح کے بزرگ مذہبی رہنماؤں کو فی الفور چھوڑ دیا جائے. اگر
کسی عالم دین کی بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے وابستگی ہو، صرف وابستگی کی وجہ سے اٹھا لینا، ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن وابستگی کی وجہ سے اٹھانا معقول اور مناسب بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے املاک کے اوپر حملہ کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں تو ہمارا آپ کا موقف سیم ہے، جنہوں نے آگ لگائی ہے، جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، ان کے بارے میں ہمارا آپ کا موقف سیم ہے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام